اکثر اوقات نا لوگ کسی کے گھر کے سامنے یا چوراہے میں گزرنے والی جگہ پہ نا گوشت وغیرہ جو ہے نا وہ پڑھ کے تو ایسے پھینک دیتے ہیں. تو کیا اس کے اوپر سے لوگ گزرتے بھی ہیں تو ایسے گوشت کا یعنی کہ کیا کرنا چاہیے اگر تعویذ بھی گھر سے نکلے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کل آخری پڑھ کے اس پہ دم کر کے نا ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار دینے چاہیے. تو ایسے وہم کرنا چاہیے ان چیزوں کا یا کیسے پناہ مانگنی چاہیے ایسی چیزوں سے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، جیسے کہ پچھلے دنوں بھی میں نے سنا تھا کہ صدقہ کریں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اتنا صدقہ ہمارے لیے کافی، ہم کب تک صدقہ کرتے جائیں؟ وہم ہو جائے گوشت پڑا ہے کچھ پہلا نہیں، وہم نہیں، یہ حقیقت بھی ہے. اچھا. لوگ جو جادو کرتے ہیں نا بدبخت انسان، وہ مختلف گھروں کے باہر جہاں سے اس کے گھر کے افراد گزریں گے، اگر ان کا پاؤں اوپر سے گزر جاتا ہے تو جادو کا اثر چل جاتا ہے. یہ حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ جو دانے وغیرہ دال چاول بکھیرتے ہیں نا، تو وہ آپ کے گزرگاہ کے اوپر بکھیرتے ہیں جہاں سے آپ نے گزرنا ہے، اور آپ کا دشمن، آپ کا حاسد آپ پر کوئی جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ جادوگر کہتا ہے جی وہ اس راہ میں رکھ کر آؤ جہاں سے وہ گزرتے ہیں. اچھا. تو گھر کا جو فرد ان کے اوپر سے غلطی سے گزرے گا اس پر وہ جادو کا اثر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس نے ذکر اذکار نہ کیے ہوں. اگر صبح شام کے اذکار کیے ہوئے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہے، سیلف ڈیفنس اس نے لیا ہوا ہے، فرشتے حفاظت پر معمور ہیں، پھر تو اثر نہیں ہوگا. جی. اور اگر وہ بھی غافل ہی ہے، سوتا آنکھیں ملتے ملتے باہر نکلا اور اوپر سے گزر گیا تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو آپ کے گھر کے باہر کوئی دال، کوئی چاول، کوئی اناج بکھرا ہوا نظر آتا ہے، یا آپ کے گھر کے باہر کوئی گوشت لٹکا جاتا ہے، میرے گھر کے باہر تو ماشاءاللہ ہمارے حاسد درختوں پہ کبھی قیمہ، کبھی مٹن، کبھی فش، کیا بات ہے، بڑی آپ کو ڈشز مل رہی ہے مفتی صاحب، بڑی رونق لگی رہتی تھی. اللہ اکبر. تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ صبح شام کے اذکار کریں. اچھا. تینوں کل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اپنے آپ کو دم کر لیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور اگر ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کے اوپر بھی آیت الکرسی پڑھ کر وہ کریں، ٹھنڈا پانی، بس ٹھیک ہے. کچھ معالج بتاتے ہیں کہ اس کو ٹھنڈے پانی میں پھینک دیں، گرم پانی میں یا آگ میں نہیں پھینکیں. یہ جادو کی چیز اٹھائیں، کسی نہر میں پھینک دیں اور آیت الکرسی پڑھ کر اٹھائیں تاکہ آپ پر بھی کوئی اثر نہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. آمین. صدقہ کب تک کرتے رہنا چاہیے بہن کہہ رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ انہوں نے پوچھا کہ صدقہ کب تک کریں کہ پتہ چل جائے کہ مقدار پوری ہو گئی ہے. تو مقدار کو نہیں، اپنی استطاعت کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر وہ مرغی جتنے بکرے نہ دیں جن کو صدقے کے بکرے کا ہم نے ٹائٹل دیا ہوا ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مرغی جتنے بکرے. حقیقت یہ ہے اچھا کہ وہ اتنا سا بکرا ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کرتے ہوئے ترس آتا ہے. یعنی بکرا برائے نام کچھ اس طرح. وہ جن بکروں کے نام پر ہم نے ٹائٹل لگا دیا یہ صدقے کے بکرے، یہ ظلم ہے. جی. ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہوئے بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنی بیوی کے علاج پر لاکھوں روپیہ لگا دیا ہے، خالی ڈاکٹروں کو فیس میں لاکھوں روپیہ دیا ہے، ٹیسٹوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے، دوائیوں پر خرچ کیا ہے، اور صدقہ دیتے وقت سب سے سستا نکما بیکار بکرا جس کا گوشت نہ کھانے کے قابل اور جس کو دیا جائے وہ بھی بیچارہ نا شرماتے کہتا چلو جی دے جو، کوئی بات نہیں. تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اپنی استطاعت دیکھیں، اپنی جیب دیکھیں. اللہ نے جو آپ کے لیے مال دیا ہے اس میں اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اپنی پسندیدہ چیز دو. ٹھیک. اللہ کی راہ میں دیتے وقت اچھی چیز دو، بہترین چیز کا صدقہ دو. ایک دفعہ بھی دیا وہ کافی ہے. ٹھیک ہے. اللہ خیر کرے گا.